السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام حالات میں اگر زلزلہ آ جائے تو انسان فطری طور پہ ڈر جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت کنٹرول نہیں کر سکتی، روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب کائنات جب چاہتے ہیں اپنی اس زمین کو ہلا دیتے ہیں، اور قرآن کے اندر سورہ حج کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زلزلہ بہت ہی خوفناک چیز ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ وہ اس زمین پہ زلزلے کو طاری کر دے۔ لیکن کیا بات ہے، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ زلزلوں کی شدت کے باوجود ہمارے دل نرم نہیں پڑتے۔ حیران رہ گیا اس وقت جب وہ واقعہ پڑا کہ لوگ کھانے کے لیے ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور اللہ رب کائنات نے زمین کو ہلایا، زلزلہ طاری ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ زلزلہ آیا، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے، استغفار اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ تمام افراد جو کھانا کھانے میں مصروف اور مشغول تھے، زلزلے کی شدت نے انہیں وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ اس ہوٹل سے باہر آئے، کھانا کھا چکے تھے، اسی وقت زلزلہ تھم گیا اور ان بدبختوں نے اس کھانے کی قیمت ادا کرنے کے بجائے اپنے گھروں کو جانا مناسب سمجھا۔ کیا زلزلے صرف ہمیں ہوٹلوں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں یا گھروں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، زلزلہ جب بھی آتا ہے وقال الانسان ما لہا، اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، زلزلے کی وجہ اور اسباب کیا ہوتے ہیں، کبھی ہم نہیں سوچتے۔ ہم نے اپنے دل اتنے سخت کر لیے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ زلزلوں کے آنے کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ افراد اس ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا چکے تھے اور زلزلہ آنے کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر آئے۔ جب زلزلہ تھم گیا واپس ہوٹل میں نہیں گئے بلکہ اپنے گھروں کو چلے گئے بنا ہوٹل کا بل ادا کیے۔ کیا اس عمل کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ اگر چاہتے ہیں ان پریشانیوں سے بچا جائے تو اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کیا جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔